اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کرتا اس مثال کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو، جو اللہ سے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اسے کہ جس کے جوڑنے کا حکم دیا گیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم عدم میں تھے، مردہ تھے، تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے توجہ کی آسمان کی طرف یعنی بلندی کی طرف، تو انہیں استوار کر دیا 7 آسمان کی صورت میں، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرتے ہیں اور پھر پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ عہد کسی سے بھی کیا جائے، یعنی وعدہ کسی سے کیا جائے، میثاق کسی کے ساتھ بھی ہو، اس کا نبھانا لازم اور ضروری ہے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے اور بڑا اس پر اصرار ہے کہ مسلمان کہ جو خود کو مومن اور مسلمان کہتا ہے وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، شخص کا دین ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں ہے، جس کا عہد نہیں ہے۔ تو دین میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جو دین پیغمبر لے کر آئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، تمام پیغمبروں نے اسی بات کی تعلیم دی اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ جو قوم بھی پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے اور اسے نبی اور رسول اس کو مانتی ہے، تو گویا کہ وہ ایک عہد کرتی ہے، ایک میثاق ہے کہ ایک شخص جب خود کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کا پاس کرے، اس کی پاسداری کرے۔ اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے سزا ہے، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے پھر ایک جواب دہی کا تقاضا ہے کہ اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کہ جنہوں نے رسول اللہ سے عہد کیا
یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقوام، تو قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ زور دیا، اور جن لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنے عہد کو نہیں نبھایا تو ان پر پھر خدا کی طرف سے عذاب بھی اترا۔ اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی چند مزید آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کیا کرو، عہد کو نبھایا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن عہد کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں کم قیمت پر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، فرمایا کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا، قسمیں کھائی، اور پھر بعد میں مکر گئے اور وعدہ خلافی کی اور اپنے میثاق کا اور اپنے عہد کا خیال نہیں رکھا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہے، آیت نمبر 27، یہ پوری آیت قرآن مجید میں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اولئک هم الخاسرون کے علاوہ یہ پوری آیت ایک اور مقام پر موجود ہے، اور وہاں پہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک تو لعنت ہے اور دوسرا برا گھر، برا ٹھکانہ ان کے لیے۔ اب یہ جو لعنت ہے تو لعنت سے مراد یعنی جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ کہ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے، اور اسی طرح جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو خدا نے ایک ان کا تعاون نیکی کے لحاظ سے، کہ نیکی کے کاموں میں ان کا کوئی تعاون ہو اور ان کے لیے راستے آسان ہوں تاکہ یہ نیکی کے کام کر سکیں اور سیدھے راستے پر چل سکیں، تو در حقیقت فرشتے اس مدد میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، اور یہی معاملہ مومنین کا بھی ہے اور یہی معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو لہٰذا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کے آخری الفاظ کے علاوہ باقی تمام الفاظ ایک اور مقام پر ہیں، اور آخر میں پھر اختتام اس پر ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، فرمایا کہ اللہ سے جو عہد ہے اس کو پورا کیا کرو جب تم عہد کر لو، اور اپنی قسموں کو مت توڑا کرو جب اس کو تم پختہ کر لو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر نگران بنا لیا، یعنی جب ہم نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، تیرے احکام پر عمل کریں گے، تو جب ہم عمل نہیں کرتے تو گویا کہ ہم اللہ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں جو ہم نے عہد کیا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم نے اس عہد کے ذریعے سے اور قسموں کے ذریعے سے تم نے مجھے اپنے اوپر نگران بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس سے آگے ناظرین کرام ایک بڑی خوبصورت مثال سے اللہ پاک نے ایک بات کو ہمیں سمجھا دیا، فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد پھر اس کو اس نے بکھیر دیا اور اس کو خراب کر دیا، یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ بڑی مضبوطی سے کاٹ کر پھر اس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، گویا کہ اس نے کئی گھنٹے لگا کر محنت کی اور سوت کاتا لیکن پھر اس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بکھیر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی جب تم عہد کرتے ہو، میثاق کرتے ہو، تو میثاق اور عہد کے ذریعے سے تم میری نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہو کہ تم اس میثاق کو پورا کرو تاکہ میں تمہیں انعام دوں، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں اور اپنی رضا اور خوشنودی تمہیں عطا کروں۔ جب تم یہ ایسا نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر تمہاری مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک عورت جو دن رات محنت کر کے سوت کاتے اور پھر اس کے بعد اپنے سوت کو خود ہی بکھیر کر رکھ دے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 28، اب اس میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔
ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں پہ دو باتیں بیان کی گئی، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور جو مشرکین اور کفار کے اندر تصور تھا اور عقیدہ تھا، وہ اس پر بھی یعنی حیران ہوتے تھے اور انکار کرتے تھے بعث بعد الموت کا، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو کیا مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس پہ سوال کھڑا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اسی سوال کے بارے میں یہ بیان بھی کیا، اور دیگر مقامات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عقیدے کو، اس کا جو بطلان ہے، اس کا جو رد ہے وہ بھی کیا، اور یہ بتایا کہ بھئی میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، اور میں مرنے کے بعد بھی پھر تمہیں اٹھانے پر قادر ہوں۔ یہ کیا تصور ہے؟ قرآن مجید کس انداز سے اس بات کو بیان کرتا ہے بعث بعد الموت کو، یہ ہم ایک وقفے کے بعد بیان کرتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اس پہ بات کر رہے تھے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، جیسے سورۃ الدہر میں هل أتى على الإنسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک وقت وہ نہیں گزرا کہ جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، ایسی چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے، ایک وقت انسان پر وہ بھی گزرا۔ تو یہاں اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ جب تم مردہ تھے، عدم میں تھے، نتھنگنیس میں تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ تو خدا کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمارا وجود خود خدا کے وجود کی دلیل ہے، خدا کی ذات پر دلیل ہے ہمارا وجود، کہ ہمارا کوئی تو آخر خالق ہے کہ جس نے اتنے نظم کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جس نے ہم کو بنایا، اتنی تسویہ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ جس نے ہمیں تخلیق کیا، ترکیب کے ساتھ بنایا، تو کوئی تو ہمارا بنانے والا ہے نا۔ یعنی ہمارا چلتا پھرتا وجود اور میرے اس وجود سے نکلتی ہوئی آواز جو میں بول رہا ہوں، تو یہ سب کچھ خدا کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ قرآن پاک اور مقامات پر اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کہ بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، جو اس کے پور پور یہ جو ہیں ان میں بھی ہم، فرمایا کہ اس کو بھی ہم بنا دیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو سیٹ کر دیں۔ فرمایا ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ یعنی یہ کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایک تو بت بنا دینا، مرنے کے بعد اٹھا دینا، ایک یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے یہ پور ہیں اور انگلیاں ہیں، ان کی بناوٹ ہے، ان کی خوبصورتی ہے، تو فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس پور کو ٹھیک طریقے سے ہم بنا دیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، کہ یہ جو انسان ہے ہمارے لیے مثال کی بات کرتا ہے۔ یعنی مثال سے مراد یہ ہے کہ بھئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے۔ وَنَسِیَ خَلْقًا، فرمایا کہ یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہڈیوں کو زندہ کر دے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس انسان سے یہ کہیے کہ بھئی وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ اچھا، اب اسی بات کو ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نے بھی بیان فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا وہی وہ خدا ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی، یعنی انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو لٹائے گا۔ پھر فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ پر
لوٹانا جو ہے نا، اٹھانا قیامت کے دن، یہ آسان ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک عقلی دلیل جو سمجھ آ جانے والی بات ہے کہ جب مٹیریل نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، جب نمونہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو خدا نے تو اس وقت انسان کو پیدا کیا۔ اب جب کہ انسان مرے گا تو اس کا نمونہ بھی موجود ہوگا، اس کا میٹیریل بھی موجود ہوگا، مادہ بھی موجود ہوگا، سب کچھ موجود ہوگا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی انسان اسی بات کو سمجھ جائے کہ بھئی پہلے پیدا کرنا وہ مشکل تھا کہ اب پیدا کرنا مشکل ہے۔ جو ذات پہلے پیدا کر سکتی ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد پیدا نہیں کر سکتی؟ اور اسی طرح سورۃ مریم میں فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا جب تو پھر مجھے اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یہ بھول گیا؟ یہ بات کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ جب یہ پہلے کچھ نہیں تھا تو اس وقت ہم نے اس کو تخلیق کیا تھا، اس وقت اس کو وجود دیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دلیل نہیں بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے، عقلی بنیاد پر لاجیکلی یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ دیکھو جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں وجود دیا، تم کیسے پیدا ہو گئے؟ پھر اب جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اٹھانے پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بیان کرنے کے بعد اب اس سے آگے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور صرف انسان کو نہیں بلکہ چرند پرند، حیوانات، جانور، آبی مخلوق، بری مخلوق، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ فرمایا کہ لکم، تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کر دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی عبدیت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس زمین پر سب کچھ فرمایا کہ انسان تیرے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو پھر 7 آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ نقطہ، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ نقطہ واضح کر دیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کر دیا کہ انسان کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کائنات میں سب کچھ جو بھی اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میں اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہاں پہ اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اور پھر آسمان کی جو بات کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو 7 آسمانوں کو یہاں پر ذکر کیا، اور اسی طرح 7 زمینیں، مثلہن کا الفاظ پہ قرآن مجید میں ہے کہ جیسے 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمینیں۔ تو یہ جو 7 آسمان ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں، قرآن مجید میں یہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دن نہیں، یعنی مرحلے کہہ لیجئے، زمانے کہہ لیجئے، اوقات کہہ لیجئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات ساری تخلیق کی، لیکن اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو مرکز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو جس مخلوق کے لیے پیدا کیا اس کو انسان کہتے ہیں، کہ اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ مسخر کیا۔ ہم اس کے بعد جب آگے پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، یہاں سے پھر ہمیں بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ نے انسان کو علم اور قدرت دے کر پیدا کیا، اس کے پاس علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور یہ علم اور قدرت ایسی چیز ہے کہ جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور اسی علم اور قدرت کی بنیاد پر ہی انسان جہاں بانی کرتا ہے، جہاں گیری کرتا ہے،
یعنی اس زمین پر، اس کائنات پر اس کا ایک کنٹرول ہے، اس کا اقتدار ہے۔ یعنی آج کا انسان زمین سے بھی اوپر اٹھ کر چاند کی طرف اور مریخ کی طرف وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کوئی سب کچھ بنا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، نہیں، بلکہ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ نے انسان کو علم اور قدرت کی صلاحیت عطا کر دی، علم دیا اور قدرت عطا کر دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اور اس کائنات میں وہ خزانے رکھ دیے کہ جو خزانے پھر انسان نے ان کو ڈسکور کرنا ہے، ان کو دریافت کرنا ہے۔ تو یہاں در حقیقت اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے خاص طور پر انسان کے اس کریکٹر کو، کردار کو، اور انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوہر دے کر، صلاحیت دے کر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آگے پھر جا کر یعنی آیت نمبر 30 سے پھر اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک آیت نمبر 29 تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم پھر آیت نمبر 30 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور بڑے اہم سوال ہیں آپ کے جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو سوالات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق میرے گزشتہ دروس کے ساتھ ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، ترجمہ بیان کیا تھا، تو بڑے اہم سوالات سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اور پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی ہیں۔ تو وہ جو سوالات ہمارے پاس ہیں تو ان کو ہم وقفے کے بعد بیان کرتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں، اور پھر آپ کے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ہیں اور جو آپ کے سوالات ہیں تو ان کو ایک وقفے کے بعد ہم بیان کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ایک سوال بڑا اہم ہے دعا کے حوالے سے۔ یہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا ضروری ہے؟ یعنی ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، تو کیا جب ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں، سوال کریں، تو کیا ہاتھ اٹھانا یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے؟ تو قرآن مجید میں تو اس کا کوئی صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا کوئی لازم ہے یا ضروری ہے۔ دعا کا جو مطلب ہے وہ ہے پکارنا، تو پکار کی کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، آواز دینے کی، گزارش کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک سنت اور سیرت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف انداز میں دعا کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ یعنی اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر یا خطبہ کے دوران رسول اللہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یعنی یہاں پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں یعنی ایک دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آپ یہ بھی پڑھتے ہیں، یا جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں آخر میں آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا نماز میں، یہ بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، حیا کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے وہ حیا کرتا ہے، اذا رفع الیہ یدیہ، کہ جب بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رفع کے الفاظ آ گئے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا۔ فرمایا ان یردہما صفرا، یعنی خالی ہاتھ اللہ اس کو لٹا دے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ تو اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کو عطا نہ کرے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رفع الیہ یدیہ کے الفاظ استعمال فرمائے، تو یہاں پر دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو گویا کہ کئی مقام پر ہاتھ
اٹھایا جاتا ہے اور کئی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ آپ کی اپنی مرضی آپ کہہ لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کے سامنے ہوں تو آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھ لیجئے کہ جب آپ دعا کریں ویسے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس حوالے سے کوئی صراحتاً ہمیں نہیں بتایا۔ اگر آپ دل میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے عطا فرما دے، یا یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہاتھوں کا اٹھانا کوئی لازم، کوئی ضروری، کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی دعا کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، یعنی جب آپ مانگیں گے دعا تو اس حدیث کو ضرور یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم، کہ تم میں سے کسی کو ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، ان شئت، اگر تو چاہے تو، اللہم اغفر لی ان شئت، یہ الفاظ بھی ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے تو۔ فرمایا کہ ان شئت نہیں کہنا۔ کیوں؟ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہم ان شئت کا لفظ اگر آپ چاہیں اس وقت کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی آپشن ہوتی ہے، یعنی میں اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر چاہیں تو آپ میری مدد کر دیں، مناسب سمجھیں، تو گویا کہ میرے پاس آپشن موجود ہے، کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نہیں پوری کریں گے میری ضرورت کو تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا کہ وہ میری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ تو ان شئت کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتی ہے۔ تو بندے کے پاس تو خدا کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اس نے مانگنا ہے تو اپنے خدا سے ہی مانگنا ہے، اپنے رب سے ہی دعا کرنی، اس کے علاوہ تو اس کے پاس اور کوئی در تو نہیں ہے نا کہ جہاں پر جا کر وہ اپنی جھولی پھیلائے، مانگے، سوال کرے، گڑ گڑائے، گریہ وزاری کرے، آنسو بہا کر مانگے، تو وہ تو صرف خدا کا ہی در ہے۔ تو لہٰذا جب خدا سے مانگا جائے تو پھر ان شئت نہیں کہنا چاہیے۔ یعظم المسئلہ، فرمایا کہ پھر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اور اللہ پر جبر بھی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی شان کے لائق جو وہ مناسب سمجھتا ہے وہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یہ کہو اللہ اگر جو میں مانگ رہا ہوں یہ بہتر ہے تو یہ عطا فرما دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے جو تو بہتر سمجھتا ہے تو مجھے وہ عطا کر دے۔ تو یہ بڑا خاص تعلق ہے بندے کا اپنے خدا کے ساتھ، عابد کا اپنے معبود کے ساتھ۔ اگر یہ تعلق زندہ رہے تو دنیا کے سارے تعلق زندہ رہتے ہیں، اگر یہ تعلق مر جائے تو پھر کوئی تعلق زندہ نہیں رہتا، سارے رشتے مر جاتے ہیں۔ اس تعلق کو پریفرنس دیں، ترجیح دیں اس تعلق کو۔ ہر تعلق پر سب سے بڑا تعلق اور جس تعلق کو ترجیح حاصل ہے وہ رب کا تعلق ہے۔ تو جب ہمارا دل، ہمارا احساس رب کے تعلق میں زندہ ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رب کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، رب سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو اس کا میں نے مختصر جو جواب ہے جو دیا بھی ہے تفصیل کے ساتھ ذرا، لیکن یہ کہ مختصر اگر آپ کہیں تو یہی ہے کہ صراحتاً اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں روایات ملتی ہیں، آپ نے کئی مقام پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور کئی مقام پہ آپ نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا۔ اب یہ ایک سوال ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں خدا کو 3 پہلوؤں سے پیش کیا گیا، یعنی 3 ڈائمینشنز ہیں اس کی، ایک تو ربوبیت، ایک رحمت اور ایک عدالت، یہ 3۔ اب سوال بڑا اہم ہے اور پوچھنے والے جو صاحب ہیں لگتا ہے کہ وہ صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب تدبر ہیں۔ کہتے ہیں کیا یہ 3 صفات ایک طرح یعنی تھیولوجیکل ٹرائی اینگل ہیں جن میں انسان کا فہم ہمیشہ پینڈولم کی طرح جھولتا ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ربوبیت، رحمت اور عدالت یہ 3 ہیں، تو انسان کیا جھولے کی طرح ہوتا ہے، کبھی ربوبیت کی طرف چلا گیا تو کبھی رحمت کی طرف تو کبھی عدالت کی طرف۔ دیکھیے ان تینوں صفات میں توازن یہ سب سے اہم ہے، یعنی اگر یہ توازن خراب ہو جائے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے
اگر رحمت یعنی اس پر اگر صرف زور دیا جائے تو پھر انسان غفلت، لاپرواہی اور گناہ میں جرت مند بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ربوبیت پر زور دیا جائے تو پھر انسان میں تکبر اور فخر پیدا ہو سکتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، اور پھر اگر عدالت پر زور دیا جائے تو پھر انسان میں مایوسی، خوف اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا انسان شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو پینڈولم کی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، جھولا، تو در حقیقت توازن ضروری ہے، یعنی کسی ایک طرف آپ رہیں گے تو آپ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ کیجئے کہ ان تینوں صفات کے ساتھ جو آگے فرمایا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیے، اس لیے کہ ربوبیت کا جو حق ہے وہ صرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور ربوبیت، رحمت، عدالت، یہ سارے جو حق ہیں ان کی ادائیگی اور ان میں توازن اگر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ عبدیت اور بندگی کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے کہ فوت شدہ میت کے پاس اہم ترین کام کیا ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کو کرنے چاہیے؟ یعنی ایک شخص ہے کہ جو حالت نزع میں ہے، یعنی دنیا سے اس کے رخصت ہونے کا وقت ہے، یا یہ کہ وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب کیا ذمہ داری ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہیں یا اس کے بعد جو اس کے وارث ہیں، ورثاء ہیں، رشتہ دار ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے تو تلقین کی جاتی ہے، یعنی آپ کلمہ پڑھتے ہیں خود یا پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر وہ تکلیف میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھنے سے انکار کر دے، تو بہتر یہ ہے کہ جاتے ہوئے کلمہ شہادت جیسے ہے یا کوئی سورت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کا جو بھی حصہ آتا ہو، کوئی سورت آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، وہ اس کے سامنے تلاوت کی جائے تاکہ وہ تلاوت کرتا ہوا، سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا، اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، ان کو آنکھوں کو بند کر دینا، اور پھر اس کے بعد غسل کا اہتمام کرنا۔ عرب میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت جلدی تدفین کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک انسان کی وفات ہوئی تو اس کی جلدی تدفین کرتے ہیں، اور جو سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی، تعلیم دی، وہ تعلیم بھی یہی ہے کہ اب اس کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ قائم ہو گیا، وہ اگلی دنیا میں چلا گیا، اس دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، تو لہٰذا اس کو جلدی دفن کر دیا جائے، اسے زمین کے سپرد کر دیا جائے۔ اور پھر جو چوتھا حق ہے اس کا وہ ہے کفن پہنانا، اور پانچواں ہے کہ نماز جنازہ، اور چھٹا ہے تدفین یعنی دفن کرنا۔ اچھا، پھر جب دفن ہو جائے تو قرآن مجید نے پھر اس کو بیان کیا کہ قرض کی ادائیگی یہ سب سے اہم ہے، اور قرض کی ادائیگی قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، اور وصیت پر عمل درآمد، دو چیزیں ہیں۔ یعنی قرآن مجید سورۃ النساء کا دوسرا رکوع پڑھیں تو وہاں پر ایک تو قرض کی بات، دین کی بات کی گئی کہ وہ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور پھر وصیت یعنی 1/3 میں، جیسے علماء نے، فقہاء نے لکھا کہ 1/3 میں وصیت جاری ہوگی، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور پھر ترکہ کی تقسیم ہے، یعنی جو وہ چھوڑ کر گیا اس کے کتنے بچے ہیں، بیٹے، بیٹیاں یا بیوی بھی ہے، اور اس کے علاوہ تو وہ پھر ان کے اندر جو طریقہ کار قرآن مجید نے بیان کیا ہے پھر اس کے مطابق وراثت کی تقسیم کر دی جائے گی ورثاء کے درمیان۔ اور آخر میں جو معاملہ ہے وہ دعا اور استغفار کا ہے۔ زندگی میں ہمارے پاس مہلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتیں پھر بھی باقی رہتی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ وہ علم رکھتا ہے تو دنیا میں علم پھیلاتا ہے، علم پھیلا کر جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے علم نافع جو ہوتا ہے، ينتفع بھی، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں
تو وہ ایک ہے بات۔ اور دوسرا کیا ہے، فرمایا کہ والد صالح اور اولاد صالح اولاد۔ تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، جیسے کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، کوئی تعلیمی ادارہ بنوا دیا، کوئی مسجد کا کام کروا دیا، اس مسجد بنوا دی، تو وہ جگہ کہ جہاں پر لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، جس طرح کوئی سبیل لگوا دی تو لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو بعد والوں کو چاہیے کہ وہ دعا، استغفار، یہ معاملہ جاری رکھیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جو 3 باتیں ہیں ان کا ضرور اہتمام کر کے جائیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کاموں کا ثواب اور ان کاموں کا اجر ہمیں ملتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ نہایت خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے، اور مجھے جو کچھ عطا کیا گیا وہ آپ دیکھتے ہیں، یعنی میں بھی خوبصورت ہوں اور مجھے خوبصورتی پسند بھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ جو جوتے میں پہنتا ہوں اس کے تسمے بھی خوبصورت نہ ہوں، یعنی اتنے خوبصورت ہوں کہ مجھ سے کوئی اس پر فوقیت لے جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ سب سے خوبصورت جوتے اور ان کے تسمے ہوں۔ اور پھر وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ من باطر الناس وغمت الناس، من باطر الحق وغمت الناس۔ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو انسان ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ تو اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا گھر بنانا اور اچھی زندگی گزارنا، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے حق بات سامنے آئے، بندہ اس کو اپنی بڑائی میں ٹھکرا دے، غرور اور تکبر اور سرکشی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھے، تو فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔